آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیے جا رہے، یعنی کسی بڑی کوئی گناہ یا کوئی بڑا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک تو پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو سا تھا وہ چغل خور تھا۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں، ہم پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتے کہ اس کی چھینٹیں جو سے وہ ہمارے کپڑوں پہ ہمارے بدن پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد چغل خوری، اس میں تو ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ تو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں بس جس ہم یہ بات کر سکتے اسی طرح کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان دو قبر والوں پر یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ جو تر شاخ تھی اس کو توڑا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ ایک قبر پر، دوسرا اس کا حصہ دوسری قبر پہ لگایا، اور فرمایا صحابہ کو کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی اس وقت تک ان قبر والوں پر عذاب ہلکا رہے گا، یعنی کم ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان علیہ وجیہہ شریف۔ فرمایا کہ جب تک، اچھا اب یہ آپ کو یہ میں تھوڑا سا اس میں بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قبروں کے پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں نا کہ وہ کام، چلو یہ تو پتہ چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، یا تو اس وقت وہ کوئی کام ایسے کر رہے ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ دنیا میں رہ کر ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چاہے امتی زندہ ہے یا قبر میں ہے، جو جہاں پہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی حالت سے آپ معلوم ہے، آپ ہر قسم کیا جو بھی شخص ہے، جو بھی امتی ہے، آپ کو سب کے حالات معلوم ہیں۔ ہم ان کی نظروں سے یا ہم یہ اوجھل نہیں ہو سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہیں کیا پتہ، نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میرے سامنے اس طرح جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اب اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں عذاب ہوتے دیکھ کر اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان پر عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر اس کا علاج بھی کر دیا کہ آپ نے سبز ٹہنیاں تر شاخیں توڑ کر قبر کے اوپر لگا دی، فرمایا کہ جب تک یہ سبز رہے گی ان سے عذاب اٹھا رہے گا، ان سے عذاب اٹھا رہے گا۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو والدین دو سباب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ان کی قبروں پہ جا کر کوئی تر شاخیں لگائیں، اور کئی قبروں پہ تو دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ اندر نکلے ہوتے ہیں، سبزہ ہو جاتا ہے، گھاس اندر قبر سے ہی نکل آتی ہے، اس وجہ سے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ قبر کے اوپر نہیں، اگر دیکھو نا جی تار چیز ہے نا جی اور سبز ہے، تو اگر یہ لگا رہے تو یہ تو باعث ثواب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کئی ایسی قبریں دیکھی گئی ہیں کہ
قدرت کے طور پر وہ نکل آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ تار چیز ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی تار چیز ہے یا جو لگی ہوئی ہے یا درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم اسے وہ اکھاڑتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں تو وہ ذکر اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ روک دیتا ہے، ذکر رک جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صبر گھاس یا کوئی اس طرح کی چیز یا پودا وغیرہ قبر کے اوپر لگا ہوا ہے تو وہ لگا رہنے دے، کیونکہ تار چیز یا جو بھی زمین کے ساتھ یا درخت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ ٹہنی لگی ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اور جب تک شاخ یا پتا اپنے اس شاخ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور جب وہ ٹوٹتا ہے وہ ٹوٹتا اس وجہ سے ہے، اس وقت ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہر چیز اسی طرح ہی ہے، وہ ہر چیز زندہ ہے، اس وقت تک زندہ ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اسے موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ زندہ رہے زمین پر۔ درخت ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پتا ہے تو اسے درخت سے دور کر دیا جاتا ہے، کوئی اور چیز ہے تو اسے بھی ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن سوائے ایک انسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور جتنی کرم نوازیاں، جتنے کرم، جتنے فضل، جتنی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہم پہ کی ہے، کسی اور پہ اتنی نہیں کی، کسی پہ بھی نہیں کی۔ اور آگے ارشاد فرمایا